إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن آخر الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے قائد اور امیر کیسا ہونا چاہیے. گرچہ کی سماج سے الیکشن رد ہو چکا ہے، لیکن سماج کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شریعت کے مطابق یہ جانیں کہ ایک قائد اور امیر کی خصوصیات، اس کے گن کیا ہوا کرتے ہیں. ایک قائد کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لیڈر، ہمارا امیر، ہمارا آگیوان، ہمارا پرمکھ کیسا ہونا چاہیے شریعت کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ ہمیں کیا خصائص اور خصوصیات ملتے ہیں جو ہمارے قائد کے اندر ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قائد اللہ سے ڈرنے والا، خوف کھانے والا، متقی، امانت کا لحاظ کرنے والا، یہ ساری باتیں ہیں جو شریعت کے اندر بیان کی گئی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی قائد ہو نہیں سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لیڈر اور کوئی قائد ہو نہیں سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نمایاں 7 خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے. اور ایک قائد اور امیر وہی بن سکتا ہے جس کے اندر یہ 7 صفات بھری ہوئی ہو، وہ 7 صفات کا حامل ہو. سب سے پہلی صفت، اس کی پہلے کی زندگی صاف ستھری ہونی چاہیے. مثال کے طور پر 40 سالہ یا 45 سالہ انسان کوئی امیر چن کے آتا ہے تو 40 اور 45 سال تک کی زندگی اس کی صاف ستھری ہونی چاہیے. بڑے بڑے گناہوں میں ملوث انسان امیر نہیں بن سکتا ہے. سماج کے اندر جس کے اوپر دبا لگا ہوا ہو، دھوکے بازی کا دبا، ویاج خوری کا دبا، سود کے دھندے کا دبا، ایسا انسان کبھی امیر نہیں بن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال، لگ بھگ 40 سال میں امیری ملی. آپ کو قائد 40 سال کی عمر میں بنایا گیا. آپ سب جانتے ہیں ذمہ داری سونپی گئی، آگے وانی. صحیح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد 40 سال کی عمر میں بنایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بچپن سے ہو رہی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ قائدانہ گن، وہ لیڈر والی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی بھر دی تھی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے بازی کی ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بولا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ 40 سال سے پہلے والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھوکہ کیا ہے. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتی ہے وہ بہت سارے گن تھے. اس میں سب سے نمایاں جو گن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امانت داری تھی. امانت دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے بلایا کرتے تھے. ذرا تصور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی صاف ستھری رہی ہوگی. دشمن بھی اللہ کے رسول کو امین کہتا تھا، اللہ کے رسول کو صادق کہتا تھا. دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی امانتیں رکھا کرتا تھا، کیونکہ جانتے تھے مکے والے کہ مکے کے اندر ایک ہی شخص ہے جو امانت والا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں لیا؟ صرف ابو بکر کو لیا. اب جانتے ہیں نا تقریباً بہت دنوں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ٹھہرے رکھا. کیوں؟ سیرت پڑھیے آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوابداری سونپی گئی تھی، علی میرے پاس فلاں کی امانتیں ہیں، فلاں کی امانتیں ہیں، ان کو لوٹا کر تم مدینہ آنا. یہ ہوتی ہے زندگی قائد کی میرے بھائی. ایک گنہگار قائد، ایک دھوکے باز قائد جس کی زندگی گناہوں کے اندر ہوگی وہ کبھی بھی صحیح معنوں میں قائد نہیں بن سکتا ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں. پہلی صفت ہوتی ہے کہ اس کی صاف ستھری زندگی ہونی چاہیے. نمبر 2 دیکھیے، یاد رکھیے، قائد اور لیڈر انصاف کرنے والا ہونا چاہیے، عدل والا ہونا چاہیے، عدل کرنے والا ہونا چاہیے. عام طور پر جب قائدانہ ذمہ داری ملتی ہے، جب امیر بنا دیا جاتا ہے، کوئی عہدہ سونپ دیا جاتا ہے تو اپنے والوں کو خاص خیال کیا جاتا ہے. یہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیا کرتے تھے. قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤتوا الامانات الی اہلها. نبی ہم آپ کو امانتیں سونپ دینے کا حکم دیتے ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، آپ کو قائد بنایا گیا ہے. جب بھی تمہارے سامنے کوئی فیصلہ آئے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. اور سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے انصاف کیا کرتی تھی. ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑے خاندان والی عورت نے چوری کی تھی. ایک بڑے خاندان والی عورت نے چوری کی تھی. اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اس پر حد نافذ کی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. خاندان بڑا تھا، واقعہ بہت لمبا ہے. خاندان بڑا تھا. خاندان والوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بناتے ہوئے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ ذرا سفارش کر دو، یہ فیصلہ واپس لینے کے لیے کہو اللہ کے نبی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ آئے. اب صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، جمع کیا سب لوگوں کو اور یہ روایت بیان فرمائی، یہ بات کہی انما اہلک الناس الذین قبلکم. میرے صحابہ یاد رکھنا، تم سے پہلے جتنے بھی جماعتیں آئی ہیں ان کے نشٹ اور ان کے ہلاک ہونے کا سب سے بڑا کارن یہ بھی تھا کہ وہ لوگ عدل نہیں کرتے تھے، انصاف نہیں کرتے تھے، لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے تھے. ہوتا یوں تھا انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ. جب ان کی قوم کا کوئی عزتدار اور بڑے خاندان والا چوری کرتا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ان پر حد نافذ نہیں کی جاتی تھی. وَإِذَا سَرِقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. اور جب ان میں کا کمزور اور غریب انسان چوری کرتا تھا تو اس کی جم کر پٹائی کرتے تھے اور جم کی پکڑ کرتے تھے، اس پر حد نافذ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکمانہ
فیصلہ اور یہ جملہ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ لخت جگر دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پیار کرنے والے محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دختر تھی، یہ بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فاطمہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ ہے فیصلہ میرے بھائی، اللہ اکبر۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی انسان کو حاکم بنایا جائے، عہدہ دے دیا جائے، آگے والی مل جائے اسے، اور اگر وہ انصاف کے ساتھ اپنی قوم کو نہ چلائے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے چہرے کے بل جہنم میں ڈالے۔ مسند احمد کی صحیح روایت، اللہ اکبر۔ دوسری خاصیت ہوتی ہے انصاف پسند ہوتا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہمارا حاکم ہمارا قائد بہادر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے، کائر ڈرپوک یہ حاکم کی صفت نہیں ہے میرے بھائیوں، نڈر ہونا چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے نمایاں صفت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اجود الناس اشجع الناس، مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، وکان اشجع الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں میں بہادر انسان تھے اور شکتیشالی انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت ہے مدینے کے اندر ایک دن رات میں بھیانک چیخ ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، گھروں سے باہر نکل آتے ہیں رات میں، اور آدھی رات میں، کالی رات میں اتنی بھیانک آواز، صحابہ باہر نکل آتے ہیں اپنے گھروں سے اور صحابہ جمع ہو کر اس آواز کی طرف بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے سے ایک انسان آ رہا ہے، گھوڑے سواری کرتے ہوئے انسان آ رہا ہے، اور وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سب سے پہلے جا کر دیکھ کر آئے کیا ہوا، ماجرا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ جاؤ، میں نے دیکھ لیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ہوا نہیں، اپنے گھروں میں جا کر سو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نڈرتا تھی میرے بھائی، بہادر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کو آگے بھیج کر پیچھے رہنے والے نہیں، لیڈر تھے، بہادر تھے، سب سے پہلے اپنی ذات کو جوخم میں ڈالنے والے۔ جا گئے اللہ کے رسول، جاؤ میرے صحابہ میں نے دیکھ لیا، سب ماجرا کچھ بھی نہیں ہے، سو جاؤ جا کر۔ یہ ہونا چاہیے لیڈر۔ اور خندق کے موقع پر آپ جانتے ہیں، دیکھیے ایک بات میں آپ کو کہوں، جو بھی لیڈر بننا چاہتا ہے، جو بھی قائد بننا چاہتا ہے، یہ جو جنگ خندق ہے، جنگ خندق، اس کا پورا پس منظر اور پوری اس کی جنگ کیسے ہوئی، یہ ساری باتیں اس سے بہت دھیان سے پڑھنی چاہیے جو قائد بننا چاہتا ہے۔ اس کے اندر، اس جنگ کے اندر قائد بننے کے بہت سارے گن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں خندق کھاڑا کودنا جسے کہتے ہیں، یہ ایک الگ جنگ ہوئی تھی، مدینہ کی باؤنڈری بنا دی گئی تھی اور 10 ہاتھ 10 صحابہ کو کھڈا کھودنے کے لیے دے دیا گیا تھا، ٹارگٹ دے دیا گیا تھا کہ جلدی سے مدینے کی باؤنڈری بناؤ، دشمن اندر نہیں آنا چاہیے، وہ کھڈا اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ وہ کود کر اندر نہ آنے پائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو 10 ہاتھ کھڈا کھودنے کی ذمہ داری دی۔ صحابہ لگ گئے تھے، ایک چٹان، بہت بڑی چٹان آئی، صحابہ اس کو توڑ نہیں سکے، صحابہ مل کر بھی توڑ نہیں سکے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نسائی شریف میں صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک چٹان ہے جو ٹوٹ نہیں رہی۔ اللہ کے کہا دیکھو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے بہادری میرے بھائی، بہادر ہونا چاہیے لیڈر، کائر نہیں ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا ہے ہمارا لیڈر۔ اسی طریقے سے آپ نے جنگ احد اور جنگ حنین کے بارے میں سنا ہوگا، اس 2 جنگ ایسی ہے جس میں مسلمانوں کو بڑا تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی،
اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا. جنگ احد کے اندر بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے اور جنگ حنین کے اندر بھی مسلمان پارا پارا ہو گئے. پہلے ہی وار کے اندر مسلمان بکھر گئے. اس دونوں جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہلے نہیں اور آپ کبھی پیچھے ہٹے نہیں. دونوں جنگ کے اندر اللہ کے رسول زخمی ہو گئے, اللہ کے رسول کے دانت گر گئے, اللہ کے رسول نیچے گر گئے, آپ کی ذریعہ چپ گئی, آپ کو تیر لگا, ساری باتیں جنگ احد کے اندر ہوئی, لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا. یہ ہوتی ہے جانثاری, یہ ہوتی ہے بہادری میرے بھائی. ایک قائد, ایک لیڈر ہمیشہ بہادر ہوتا ہے. نمبر 4, چوتھی صفت, ذمہ داری ملنے کے بعد اپنی رعایا کا خیال کرنے والا ہو. اپنی رعایا جو اپنی پبلک ہے, جو اپنی ماتحتی میں جس کو جو آتے ہیں لوگ, اس کا خیال کرنے والا ہو, بہت ضروری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زبردست سلطنت دی گئی تھی. چرند پرند, جھاڑ پہاڑ, جنات, انسان سب لوگ انڈر میں تھے. سلیمان کو بہت بڑا قائد بنایا گیا تھا. قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھیے, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پبلک کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ بات پبلک کی چھوڑ دیجئے, سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا. پرندے کہاں ہیں, وہ پرندہ کیا کر رہا ہے, پرندے کی حالت کیا ہے, اور سلیمان نے پرندوں کا خیال کیا. اس میں غائب پایا ہدہد کو. ہدہد ایک پرندے کا نام ہے. وہ پرندہ نہیں ملا سلیمان کو. سلیمان نے کہا کہ یہ پرندہ کہاں چلا گیا, لگتا ہے کہ غائب ہے, آج مجلس سے حاضری نہیں دی اس نے. اس کی روایت میں, اس کی سمجھوتی میں مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ اس میں ایک قائد اور لیڈر کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال کرے. حضرت سلیمان ایک چھوٹے سے پرندے کا خیال کرتے ہیں. چھوٹا سا مسئلہ ہے, چھوٹی سی بات, تو سمجھیے کہ بڑے بڑے مسئلے حضرت سلیمان کیسے سلجھاتے ہوں. ایک لیڈر ایسا ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت, اللہ اکبر, فرماتے ہیں, ان کا قول سیرت کے اندر منقول ہے. فرات ایک دریا کا نام ہے جو مدینے سے لاکھوں میل دور ہے. اگر فرات اس دریا کے کنارے, اس ندی کے کنارے پر ایک بھیڑیا ایک ہرن کے بچے کو اٹھا لیتا ہے تو اس کا بھی ذمہ دار عمر ہوگا, اس کی بھی ذمہ داری عمر کی ہوگی. عمر کو پوچھا جائے گا اس ہرن کے بچے کو بھیڑیا نے کیوں اٹھا لیا. یہ حضرت عمر کا قول تھا میرے بھائی. تو ایک قائد, ایک لیڈر اپنی رعایا کا خیال کرنے والا ہوتا ہے. نمبر 5, جو قائد اور لیڈر کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے, شریعت کو نافذ کرنے والا ہو, شریعت اسلامیہ کا علم رکھنے والا ہو, شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہو. دنیا کی رنگ برنگی کچھ بھی ہو جائے, کتنے بھی لالچ آ جائے, لیکن ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی شریعت کے تناؤ میں فیصلہ نہیں کرتا, اپنی شریعت کو نافذ کرتا ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے. فتح مکہ کے اندر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تیاری کر لی. اس تیاری کو قریش مکہ تک پہنچانے کے لیے ایک صحابی ہے جن کا نام حاطب بن ابی بلتا, حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی نے کیا کیا, دیکھیے میرے بھائی, اللہ اکبر, صحابی نے چپکے سے چٹھی لکھ کر مشرکان مکہ تک پہنچا دی کہ محمد تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں اور تمہارے سے جنگ کرنے والے ہیں. وہی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ چٹھی جا رہی ہے مکہ جو تمہارا خیال اور تمہاری بات کو لیک کرنے والی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا, اس چٹھی کو منگا لیا. پورا لمبا واقعہ ہے اور نام نکل کر آتا ہے حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ. انہوں نے یہ کام کیا, کتنا بڑا کام ہے, کتنا, یعنی دیکھیے, سوچیے, ایک جنگ کی بات کو لیک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا کام ہے یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے, اللہ کے نبی صحابی کے بارے میں بولتے, حاطب کے بارے میں, اللہ کے نبی اس منافق کی گردن کو اڑا دیجیے, میں گردن اڑاتا. روایت ہے میرے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں,
ارے اس منافق نے یہ حالت کی، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اللہ کے نبی آپ حکم دیجیے۔ اللہ کی رسول نے فیصلہ کیا کہ عمر، مجھے اللہ تعالیٰ کا ایک قول، اللہ تعالیٰ کی ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ حاطب جنگ بدر کے اندر شریک تھا، جنگ بدر اس نے لڑی ہے، اور جنگ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے، انہ قد شہد ببدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت له، فقد غفرت له۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب کے بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ محمد اس کے بعد اب جو بھی چاہے یہ لوگ کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا، میں ان کو بخش دوں گا۔ لہٰذا دیکھیے جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور فتح مکہ قریب 10 ہجری میں ہوتی ہے۔ 8 سال کے بعد بھی یہ جملہ اللہ کے رسول یاد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عمر یہ بدری صحابی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، تم زیادہ ان کے بارے میں یہ مت کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی مجھے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، میں نے بدری صحابی کے بارے میں کیا جملہ کہہ دیا، اور میں نے ان سے جا کر معافی مانگ لی کہ مجھے معاف کر دیے، میں نے غلطی سے یہ ساری باتیں کہی۔ یہ ہوتی ہے میرا شریعت نافذ کرنے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 6، غریب مسکین لاچار کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ سماج میں بھوکے ہیں، سماج میں ننگے ہیں، سماج میں بے گھر لوگ ہیں اور اپنی عیاشی اندر سے چل رہی ہے، ایسا کبھی بھی امیر نہیں بن سکتا ہے، اور ایسا کبھی بھی شریعت اسلامیہ حکم بھی نہیں دیتی کہ ایسے اس کو آگے بڑھاؤ، نہیں دیتی ہے میرے بھائیوں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور ہر صحابی نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ کے رکھا تھا۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچا، اللہ کے نبی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اور میں نے اٹھا کر دیکھا اللہ کے نبی پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر دکھائی، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ہوتا ہے غریبوں کا ہمدرد۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشانات اللہ کے رسول کے جسم پر۔ حضرت عمر اللہ کے نبی آپ سردار ہو کر بھی چٹائی پر یہ نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے قائد، غریبوں کا ہمدرد، غریبوں کا مداوا، لاچاروں کی خیال کرنے والا، یہ ہوتا ہے لیڈر اور قائد۔ بہت سارے واقعہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، سلطنوں کے مالک ہیں، قیصر و کسریٰ کی جیسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح کر دی۔ ایسا مالک اور ایسا امیر المؤمنین ایک دن جمعہ کے خطبے میں لیٹ ہو جاتا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المؤمنین خطبے کا وقت ہو رہا ہے نہیں ہے۔ اچانک آتے امیر المؤمنین، لوگ پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین لیٹ ہو گئے آپ، جمعہ کا خطبہ۔ یہ ساری تاریخی واقعات میں آپ کے سامنے، حدیث نہیں ہے، تاریخی واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب لیٹ ہو گئے آپ جمعہ کے خطبے میں؟ کہا کہ ہاں لیٹ ہو گیا، میرے پاس یہ ایک ہی کپڑا تھا، یہ ایک ہی کپڑا تھا، میں وہ دھو کر سکھا رہا تھا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے غریب اور لیڈر ہوتا ہے۔ اور آخری بات 7ویں، فیصلہ کرنے میں بڑا چپڑ ہوتا ہے لیڈر، بڑا دور اندیش ہوتا ہے، فیصلہ کرنے میں دور اندیش ہونا چاہیے لیڈر، آگے کی سوچنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 4 شرطیں رکھی گئی، 4 شرطیں رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، قریش مکہ والے بیٹھے، مکے کا سردار بیٹھا ہوا ہے اور شرطیں لاگو پڑ رہی ہے۔ 4 شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھی، 4 شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھی۔ صحابہ عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے ڈرپوک ہم لوگ، آپ ساری شرطیں مان رہے ہیں ان کی۔ ابو بکر سے اشارہ کر رہے ہیں، ان سے اشارہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی لکھنے بیٹھے ہیں، پین وہ قلم نہیں چل رہا ہے لکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کیا کروں، لکھوں یہ شرطیں؟ جو مکہ سے بھاگ کر اگر مدینہ آتا ہے
تو مدینے والے اسے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے بھاگ کر مکہ آتا ہے تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے. یہ شرط تھی. مسلمان اس سال واپس چلا جائے، یہ ساری تیاریاں جو عمرے کے لیے کر کے آئے ہیں، جانور لے کر آئے ہیں اور عمرہ کرنے کی ساری تیاریاں کر کے اتنا سارا سفر طے کر کے آئے ہیں، لیکن اس سال ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. واپس چلا جائے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے. 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے ہم لوگ، یہ معاہدہ ہوتا ہے ان کے درمیان، شرطیں ہوتی